اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ آج کیونکہ میم تھوڑی سی مصروف ہیں اس وجہ سے یہ سبق چلیں میں ہی تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں جتنی میری سمجھ ہے اس حوالے سے۔ الدرس الثانی والعشرون 22واں سبق ہے۔ اس میں کانا اور کانا کے جو اخوات ہیں یعنی کانا، سارا، اصبح، امسح، ظلا، باتا، ما بارحا، سارا، یبیتو، لیسا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ کانا اور اس کے اخوات ہیں۔ یعنی ہم جسے عام طور پہ ڈیریویٹیوز کہتے ہیں کسی چیز کے، وہاں سے نکلے ہوئے یا اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے مشتقات جتنے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ کانا اور اس کے اخوات میں سے سب سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ کانا یا اس کے اخوات میں سے ایک چیز اس کا اسم ہوتی ہے اور ایک چیز اس کی خبر ہوتی ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی جملے بنائے گا یہ افعال ناقصہ بنتے ہیں، ان میں نقص ہوتا ہے، ان میں کمی ہوتی ہے، یہ مکمل فعل یا مکمل جملہ جو ہے وہ نہیں بنتا، اس میں تشنگی باقی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو چیز ذکر کی جا رہی ہے کانا اور اس کے اخوات میں سے وہ یہ تھا کہ آپ نے اسم اور فعل کے اعراب پر غور کرنا ہے۔ جو کانا اور اس کے اخوات کا اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر رفع ہوتی ہے یعنی پیش ہوتی ہے، اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا، اور اس کا جو آگے جو آپ خبر لیتے ہیں وہ خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، خبر کے اوپر جو ہے وہ نصب ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی مثال آپ دیکھ لیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیما کریما۔ کانا ہیں النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ نبی پاک ہیں، کانا نے النبی لفظ کی یا پر جو ہے وہ رفع دی، اس کا مطلب اسم مرفوع ہوتا ہے۔ نبی ہیں، کیا ہیں جی؟ رحیمن کریمن، رحیم بھی ہیں کریم بھی ہیں۔ رحیمن یہ صفت اول ہے اور کریمن صفت ثانی ہے۔ صفت اول اور صفت ثانی دونوں مل کر کانا کی خبر بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صفت اول اور صفت ثانی یہ دونوں مل کر کانا کی جو ہے وہ خبر بنے، اس وجہ سے یہ فعل یا ناقصہ جملہ بنتا ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیما کریما، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیم اور کریم ہے۔ وَأَصْحَابُهُ رضی اللہ عنہم كانوا رحماء بینہم وَأَشِدَّاءَ علی الکفار۔ اب وَأَصْحَابُهُ اور آپ کے جو اصحاب ہیں، اصحاب مضاف مضاف الیہ ہے، اصحاب مضاف ہے اور وہ ضمیر مضاف الیہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اصحاب کی اضافت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی۔ کانو ہیں، رحماء بینہم، اب رحماء حمزہ کے اوپر زبر آ گئی ہے، رحماء رحم دل ہیں، بینہم آپس میں، واشداء اور سخت ہیں، علی الکفار کفار کے اوپر۔ اب تھوڑا سا غور آپ نے کرنا ہے، اب پہلے ان نبیو یہ لفظ آپ کا سنگل تھا، واحد تھا، کانا اس کے مطابق تھا، کانا بھی واحد لگا۔ اب جب اصحاب، صحابی کی جمع اصحاب ہے، صاحب کی جمع اصحاب ہے، تو جب جمع کا لفظ استعمال ہوا کانا کانا کانو کر دیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، وَأَصْحَابُهُ كَانُوا رُحَمَاءَ بینہم وَأَشِدَّاءَ علی الکفار۔ اس کا مطلب کانا کا اسم کانا سے پہلے آ سکتا ہے، کانا کا اسم کانا سے پہلے آ سکتا ہے، اور اس کا اعراب یا اس کا جو طریقہ کار ہے یا اس کی جو ساخت ہے وہ اپنے اسم کے مطابق ہوتی ہے۔ اسم واحد ہے تو کانا واحد ہے، اسم تثنیہ ہے تو کانا تثنیہ ہے، اسم جمع ہے تو کانا جمع ہے۔ اب دیکھ لیں، النبی لفظ واحد تھا، لفظ کانا لگا، اور اصحاب جمع تھا تو صیغہ کانا کی بجائے کانو ہو گیا، جمع کا صیغہ بن گیا۔ اسی طرح اب آگے جو ہے وہ اسم کو بدلا گیا ہے، خبر کو بدلا گیا، رحما یہ جمع کا صیغہ ہے، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں، واشداء اور سخت ہیں، الکفار کفار پر۔ اب یہاں پر بھی اصحابہ مضاف مضاف الیہ مل کر اسم بنا، کانو یہ فعل از افعال ناقصہ ہے،
رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے. رحماء یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، یا صفت، یہ صفت مشبہ آپ اس کو کہہ لیں، یہ صفت مشبہ ہے. بینہم ایک دوسرے کے درمیان، تو یہ بینہم یہ آپ کے بین مضاف مضاف ہے، مل کر رحماء کے جو ہے وہ متعلق ہوئے. اسی طرح یہ متعلق ہونے کے بعد معطوف علیہ بنے. واشدہ علی الکفار، کفار پر شدید ہیں. اشدہ یہ بھی جو ہے وہ صفت مشبہ یا شبہ فعل ہے، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہتے ہیں، مصدر نام دینا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ جو ہے وہ شبہ فعل ہوتے ہیں یا مشبہ فعل ہوتا ہے. علی الکفار، کفار پر جار مجرور یہ اشدہ کے متعلق ہے. یہ جو ہے وہ ایک جملہ بن کے معطوف ہوئے، معطوف معطوف علیہ مل کر خبر بنے. تو اصحابہ جو ہے یہ کانو اپنے اصحاب اسم، رحماء بینہم اشداء علی الکفار خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہوا. یہ ترکیب ہے، یہ بے شک آپ کو نہ آئے، اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری بات نہیں ہے. بس آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، بس اتنا آپ کو پتا چلے اسم کیا ہے اور خبر کیا ہے. اسم کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ پیش ہوتی ہے اور خبر کے اوپر جو ہے وہ زبر رکھی جاتی ہے. تو آپ نے یہ اندازہ لگا لینا ہے. اور دوسرے یہ دیکھنا ہے کہ اسم کے مطابق کا نا کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. تیسری لائن کی طرف دیکھیں، کانت السیدۃ فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا عفیفتن طاہرتن، کانت ہیں، السیدہ تو سیدہ، فاطمہ تو فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کیا، عفیفتن طاہرتن، عفیفہ ہوتی ہیں صاحب عفت پاک دامن، طاہرتن پاکیزہ، آپ طاہر ہیں پاکیزہ ہیں اور پاک دامن ہیں. اب کانت السیدہ تو لفظ سیدہ پہ غور کریں، گولتا ہے، مؤنث کی علامت ہے. فاطمہ تو یہ ایک مؤنث کا اسم ہے اور بالخصوص یہ ایک عورت کا نام ہے جسے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے. تو یہ مؤنث تھا. تو مؤنث کے مطابق اب دیکھیں تذکیر و تانیث میں بھی کانا کا خیال رکھا گیا. تو کانت لگایا گیا، تا کے نیچے زیر رکھی گئی، کانت سیدہ. تو جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ تا کے نیچے زیر پڑھیں گے، کان تس سیدہ تو فاطمہ تو، اور ویسے یہ کانت ہی ہے، ساکن تا ہے یہ، ٹھیک ہے، مؤنث کی علامت. کانا کانا کانو کانت، یہ وہ کانت ہے. کانت السیدہ تو فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السیدہ تو موصوف اور یہ فاطمہ تو، یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ تو السیدہ تو بھی یہ لفظ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو موصوف صفت بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی اس کا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ نام رکھ سکتے ہیں اس کا، اس میں اول اس میں ثانی بھی کر سکتے ہیں، ترکیب مختلف ہوتی ہے، پر یہ دونوں جو ہے وہ اسم بن رہے ہیں. کانت سیدہ تو فاطمہ تو یہ اسم ہے، عفیفتن طاہرتن یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں خبر میں بھی دھیان رکھا گیا مؤنث اور مذکر ہونے کا. عفیفتن گولتا ہے، طاہرتن گولتا ہے. کانت السیدہ تو فاطمہ تو رضی اللہ عنہا عفیفتن طاہرتن. چوتھی لائن ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن تو میں تھا، نبیین نبی، میں نبی تھا. کانا کانا کانو کانت کانتا، کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا کنتو میں تھا. اب جو تاپش تو ہے اس میں آنا ضمیر اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے. تاپش تو میں آنا ضمیر یعنی میں جو ہے یہ اس میں یہاں پہ اسم کے طور پہ ہے اور یہ اسم کے ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. کن تو میں تھا نبیین نبی، اب دیکھیں نبیین پہ تنوین ہے مطلب یہ خبر ہے. کن تو نبیین میں نبی تھا. وآدم بین الروح والجسد، آدم کیا تھے، آدم اس وقت بین الروح والجسد روح اور جسم کے درمیان میں تھے. اب یہاں پر کانا لفظ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، کان آدم، کن تو نبیوں و کان آدم بین الروح والجسد اصل لفظ ہے کہ میں نبی تھا اور آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، روح اور جو ہے وہ مٹی کے درمیان کی منزل طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. اس کے بعد کیف اصبحت، تو نے کس طرح جو ہے وہ صبح کی. تو یہاں پہ سارا اصبح امسا اضحا ظلا ما بارحا، یہ وہ الفاظ ہیں جو کان اور اس کے اخوات میں سے ہیں. کیف اصبحت کہ تم نے جو ہے وہ کیسے صبح کی.
تو اس کا جواب کیا ہے؟ اصبحت، تو میں نے صبح کی، بخیر، خیر کے ساتھ، والحمدللہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ اب یہاں پہ کیا چیز سمجھانی ہے آپ کو؟ چیز سمجھانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اصبح ایک وقت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ صبح کے وقت پر لفظ بولا جاتا ہے اصبح، تو یہ افعال شروع میں سے بھی ہیں۔ اصبح، تو میں نے صبح کی، بخیر، خیر کے ساتھ۔ یہاں پہ بخیر یہ جو ہے آپ کا لفظی طور پہ یہاں پہ مجرور ہے، لیکن محلن منصوب ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، با کی وجہ سے یہ مجرور تھا لیکن یہ خبر ہے۔ تو یہ اصبحتو میں تاپشتو میں جو آنا ضمیر ہے یا تاپشتو جو ضمیر ہے، یہ اس کا جو ہے وہ اسم بن رہا ہے، اور بخیر اس کی خبر بن رہی ہے۔ اصبحتو میں نے صبح کی، بخیر خیر کے ساتھ، والحمدللہ، اور یہ الگ جملہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اضحى المطر غزیرہ، اضحیٰ، اضحیٰ یہ چاشت کے وقت کے لیے بولا جاتا ہے، غزیر کہتے ہیں موسلادھار کو۔ اضحى المطر غزیرہ یعنی چاشت کے وقت بارش ہوئی موسلادھار، یعنی چاشت کے وقت جو بارش شروع ہوئی ہے وہ موسلادھار بارش ہے۔ تو اضحیٰ یہ خاص وقت کی طرف نشاندہی ہے، صبح سے تھوڑا سا آگے کا وقت جو ہے وہ اضحیٰ چاشت کا وقت ہے۔ امسا، امسا ویسے کہتے ہیں شام کو، شام کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے بیٹے کسی چیز کا محل، جگہ، ٹھیک ہے، محلن اس کو کہا جاتا ہے، جگہ، اس کی جگہ یہاں پر خبر والی ہے، جگہ خبر والی ہے تو نصب ہونی چاہیے۔ یہ لفظی طور پہ یہاں پر آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، خیرن، را کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے، لفظی طور پہ ہے، لیکن اس کی جگہ یہ منصوب والی ہے، اور یہ اس کو نصب ہی ہم نے جو ہے وہ محلن ماننا ہے۔ یہ نصب محلن ہونے کی وجہ سے خبر ہے، ٹھیک ہے، با کی وجہ سے یہ لفظی طور پہ مجرور ہوا ہے۔ اگر یہ با نہ ہوتی، یوں ہوتا اصبحت خیرن ہوتا، اصل میں اصبحت خیرن ہوتا، تو یہ اب لفظی طور پہ بھی اور مالی طور دونوں طرح پہ یہ آپ کی خبر تھی۔ اب یہاں پہ اصبحت بخیرن لفظی طور پہ مجرور ہے، لیکن محلن یہ خبر ہونے کی وجہ سے منصوب مانا جائے گا۔ تصور میں کیا ہے؟ یہ منصوب ہے۔ امسى المسافر متعبا، امسى المسافر متعبا، میرے خیال میں مائک میرا بند ہو گیا تھا تو مجھے نہیں دھیان رہا اور لگ گیا ہاتھ کیا کیا ہوا ہے۔ تو امسى المسافر متعبا، یہ امسا کا لفظ جو ہے یہ آپ کا ایک وقت کے لیے بولا جاتا ہے جو شام کا وقت ہے۔ امسا، امسا ہو گیا یعنی ہو گیا، شام کے وقت ہو گیا۔ المسافر، مسافر، متعبا تھک گیا، تھکا ہوا ہو گیا، یعنی مسافر تھک گیا یا تھکا ہوا ہو گیا، یعنی خاص وقت کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ظل المسلم صائما، ظلہ یہ جو ہے وہ ہونے کے معنی میں ہے، اور یہاں پر کسی چیز کے شروع کرنے کے معنی میں ہے، اور یہ جب دن چڑھتا ہے تبھی جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں نیت ہم کرتے ہیں، رمضان کی جب روزے کی نیت رکھ کے کرتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے وہ دن کی نیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اگلے دن کے روزے کی جو ہے وہ نیت کی ہے۔ تو یہ ظلہ جو ہے وہ اس وقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ظل المسلم صائما، مسلمان نے دن کو روزہ رکھا یا روزہ دار ہوا، تو مطلب روزہ رکھا ہی دن کو جاتا ہے، رات کو نہیں رکھا جاتا، تو یہ ظلہ دن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح باتا، بات زائد و قائمہ، باتا یہ جو ہے وہ آپ کا یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے رات گزارنے کا، یعنی رات کے لیے یہ باتا یا بیتو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب باتا کا لفظ آئے گا تو پتہ چل جائے گا یہ بات رات کی ہو رہی ہے۔ باتا گزارا، زائد و زائد نے قائمن کھڑے ہو کے، یعنی اس نے کھڑے ہو کے رات کو گزارا، یعنی رات کو اس نے قیام کیا۔ بات زائد و قائمہ کھڑے ہو کر اس نے یا وہ رات گزار دی، یا اس نے قیام کی حالت میں، زاہد نے عبادت گزار نے رات گزار دی۔ سار المسافر مسلمہ، سارا کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا، کافر و کافر، مسلمان مسلمان، یعنی سارا کا مطلب یہاں پہ کسی چیز کا واقع ہونا ہوتا ہے، تو جو چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ سار الکافر و مسلمہ، کافر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد لیس الکسلان و ناجحہ، لیسا یہ نہیں کے معنی میں آتا ہے، لیس الکسلان و ناجحہ، کسلان کہتے ہیں سست کو، اور یوں لیسا نہیں ہے، لیس الکسلانو
جو سست ہے وہ نہیں ہے ناجحن کامیاب ہونے والا، یعنی سست کبھی بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے، جو سست روی سے کام کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، جو محنتی ہے اور چاقو چوبند ہے وہی کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ اس کے بعد ہے یبیت المریض و ساہرہ، اب دیکھ لیں آپ ان کے اعراب بھی دیکھ لیں، اسم پہ جو ہے وہ رفع آتی جا رہی ہے اور خبر پہ نصب آتی جا رہی ہے۔ یبیت گزارا، المریض و مریض نے ساہرن جاگتے ہوئے، یبیت یعنی باتا یبیت رات کے متعلق ہے، مریض نے رات جاگتے ہوئے گزاری، یہاں پہ بظاہر آپ کو رات کا لفظ نظر نہیں آ رہا لیکن باتا یبیت یہ آپ کا رات کے خاص وقت کو جو ہے وہ بتاتا ہے۔ تو یبیت المریض و ساہرہ، مریض نے جاگ کر رات کو گزارا۔ یسیر الطالب المجتہد و ناجحہ، یسیر ہو گیا الطالب المجتہد و محنتی طالب علم، الطالب یعنی طالب علم، المجتہد و محنتی، محنتی طالب علم ہو گیا ناجحن کامیاب۔ اب یہاں پہ دیکھیں یسیرو ہے، اب یسیرو یہ آپ کا جو ہے وہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا، سارا یسیرو، یسیرو یہ واحد کا صیغہ ہے، اور آگے دیکھیں طالب بھی واحد ہے اور مجتہد بھی واحد ہے، اس کے مطابق یہ یسیرو ہے۔ یسیرو اب یہ مذکر تھا، طالب بھی مذکر ہے، واحد تھا تو یہ بھی واحد ہے۔ یسیر الطالب مجتہد المجتہد و ناجحہ، جو طالب علم محنتی ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ آج کا آپ کا جو ہے وہ سبق ہے جس میں آپ نے کان اور اس کی اخوات کو جو ہے وہ پڑھا ہے، جو آپ نے پہلے گرامر میں پڑھے ہوئے ہیں انہی چیزوں کو آپ نے دہرایا ہے۔ آگے اس کی جو مشق ہے وہ پھر آپ کو میم خود جو ہے وہ کرائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی آپ یہ کوشش کریں گے جو مشق ہے اس کی آپ خود کریں، ٹھیک ہے؟ جو مسئلہ مسائل ہوا پھر وہ آپ میم سے ڈسکس کر لیجئے گا، وہ آپ کو جو ہے اس حوالے سے ضرور گائیڈ کر دیں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سبق سمجھ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بڑی معذرت، ٹھیک ہے؟ تو یہ میم ہی آپ کو سمجھا سکتی ہیں، میرا لیول تھوڑا سا اور ہو جاتا ہے، بیچارہ مشکل ہو جاتی ہے بات میری۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے اور جتنی مشکلات ہیں آپ کی ان مشکلات کو آسان فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ جو ہے دعائیں کامیاب، دعائیں قبول فرمائے اور دونوں جہانوں میں جو ہے وہ آپ کو بھی ہمیں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو آج کا یہ لیکچر ہم یہیں پہ جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔